لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ داڑھی کاٹنے والا ہر وقت گناہ میں رہتا ہے۔ داڑھی کٹوانا ایسا گناہ ہے کہ اس کی قباحت مسلسل رہتی ہے۔ دیگر بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جب تک ان کا ارتکاب کیا جائے وہاں تک وہ گناہ شمار ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی شراب پیتا ہے تو جتنی دیر وہ نشے میں رہے گا گنہگار رہے گا، یا کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جتنا وقت جھوٹ بولتا ہے اتنا وقت اس کا گناہ میں گزرتا ہے، جبکہ داڑھی کاٹنے والا ہر وقت ہر سیکنڈ مسلسل گناہ میں گزارتا ہے۔ اب پتہ نہیں کس وقت زندگی کی شام ہو جائے اور موت اس حال میں آ جائے کہ گناہ میں مبتلا ہو۔ اگر ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنے گا؟ ان لوگوں پر بھی سخت افسوس ہوتا ہے جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں روضہ اقدس کے سامنے بغیر داڑھی کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنے امتوں کا تصور کرو کہ اپنے امتیوں کا ایسا چہرہ دیکھ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی کہ آپ نے تو کبھی اپنے حیات مبارکہ میں غیروں کے لیے بھی بغیر داڑھی کا چہرہ پسند نہیں فرمایا، اور آج آپ کے سرہانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت غیروں کے مشاہبت کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو آپ کو کتنی ناگوار تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتے ہیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب بھی تیار کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ داڑھی مڑوا کر غیروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی اعزار رسول میں داخل ہے، لہٰذا ایسے لوگ بھی اس وعید میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے واسطے داڑھی رکھ لو، داڑھی تو مرد ہونے کی نشانی ہے، چہرے کی صفا چٹ ہونا نصوبت کی علامت ہے۔ سفید داڑھی ہونے پر اللہ کی طرف سے معافی اور جنت میں جانے کی اجازت۔ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کیا گزری؟ کہنے لگے میری پیشی ہوئی، مجھ سے فرمایا او گنہگار بوڑھے، تو نے فلاں کام کیا فلاں کام کیا، میرے گناہ کتنے ہیں اور کیا کیا، تو نے ایسے کیسے کام کیے؟ میں نے عرض کیا یا اللہ مجھے آپ کی طرف سے یہ حدیث نہیں پہنچی۔ فرمایا وہ کیا حدیث؟ عرض کیا مجھ سے عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس سے عمر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان سے زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان سے عمرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو اور اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے عذاب دینے کا ارادہ بھی کروں لیکن اس کے بڑھاپے سے شرما کر معاف کر دیتا ہوں، اور یہ آپ کو معلوم ہے میں بوڑھا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ عبد الرزاق نے سچ کہا اور عمرہ نے بھی سچ کہا،
زہری نے بھی سچ کہا، عمرہ نے بھی سچ نقل کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سچ کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا، اور جبریل علیہ السلام نے بھی سچ کہا، اور میں نے بھی سچ کہی۔ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے جنت میں داخلے کا ارشاد فرما دیا گیا۔ میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے جو قانون ہیں وہ کسی انسان نے نہیں بنائے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور وہ قرآن میں ہے۔ اس میں ایک یہ بھی حکم ہے کہ مسلمان داڑھی رکھے، اس لیے کہ ہر پیغمبر کی داڑھی تھی، ہر اللہ کو ماننے والے کی داڑھی ہے، تو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہر کسی کا اپنا مذہب ہے، جو چاہے وہ کرے، لیکن ہمیں اسلام میں یہ پرمیشن دی گئی ہے کہ مسلمان اپنی داڑھی نہ کاٹیں۔ اس لیے داڑھی کاٹنا ایک اتنا سخت گناہ ہے کہ جب تک داڑھی اس کی کٹی رہتی ہے، ہر سیکنڈ ہر لمحہ فرشتہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے گناہ لکھتا رہتا ہے۔ لیکن شراب، جھوٹ اور یہ جو کام ہے، اگر کوئی شراب پیے تو جتنی دیر اس کو نشے میں رہے گا اتنی دیر اس کو گناہ ملے گا۔ کوئی جھوٹ بولے گا، جتنی دیر وہ جھوٹی باتیں کرے گا اتنی دیر اس کو گناہ ملے گا۔ کوئی غلط کام کرے گا تو جب تک وہ غلط کام کرے گا اتنی دیر اس کو گناہ ملے گا۔ لیکن داڑھی جب ایک بار چہرے سے ہٹ جاتی ہے تو انسان ہر لمحہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ اور کسی کو داڑھی رکھے کے دیکھ بھی لیتے تو مسلمان ہی اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ غیروں کی تو بات چھوڑو، اپنے ہی کہتے ہیں کہ تو ملا ہو گیا، تو نے داڑھی رکھ لی، تو نواجی ہو گیا۔ تو میرے بھائی، یہ لوگ بھی جب قیامت کا میلہ ہوگا، جب قیامت کا حشر لگے گا، تب ان لوگوں کو بھی کھڑا کیا جائے گا، ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تب یہ کہیں گے کاش ہم نے یہ بات نہ کہی ہوتی اور ہم نے ان کی بات مان کے داڑھی رکھ لی ہوتی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب لوگوں کو داڑھی رکھنے میں حقارت محسوس ہوتی ہے۔ تھوڑی بات ہٹ کے کروں گا کہ اس لیے کہ اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو کوئی لڑکی ہم کو پسند نہیں کرے گی، کوئی لڑکی ہم کو دیکھے گی نہیں۔ ہم یہ جھوٹ بات نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے نتیجہ ہے۔ لڑکی ہم کو کیوں پسند کرے گی؟ میرے چہرے پہ تو بال ہیں، وہ ہم کو کیوں دیکھے گی؟ ایک بات میرے دھیان رکھیں، ہر لڑکی کو کوئی نہ کوئی لڑکا مل جاتا ہے، لیکن ہر داڑھی والے کو کوئی نہ کوئی لڑکی مل جاتی ہے، لیکن ہر لڑکی کو ہر داڑھی والا نہیں ملتا ہے۔ اور لوگ شرماتے ہیں کہ ہم کیوں داڑھی رکھیں، اس سے کیا محض ہے؟ صرف نماز پڑھو اور جو کام دیا گیا صرف وہ کرو۔ اللہ تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔